بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنے چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ تو ناظرین، آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ جو آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانات اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، فرائض۔ نمبر 2، نوافل۔ نمبر 3، پوشیدہ صدقہ۔ نمبر 4، نیک اعمال۔ نمبر 5، تہجد کی نماز۔ نمبر 6، اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ یہ نجات ہو جائے۔ موت سے متعلق روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تمہیں کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ مل پاتا۔ آج جس میں روح ہے، موقع ہے اچھائی والے کام کرو اور آگے بھیجو۔ کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، باقی زندگی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے کام کرو۔ لیکن افسوس، انسان دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر سرمست ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی موت کو بھولا بیٹھا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو مرنا چاہتا ہو، لیکن موت برحق ہے، اٹل ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ موت سے ڈرے، انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی سے ڈرے، کیونکہ اس زندگی کی رنگینیاں ہی انسان کو حقیقی مالک، حقیقی زندگی اور حقیقی مقصد سے دور کیے ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ خدا ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے تاکہ روز محشر خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔